أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا درس جو سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 102 اور 103 پر مشتمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تاریخ کے ایک سیاہ باب کا ذکر کیا ہے، اور وہ یہ کہ جب کوئی قوم محنت کے ساتھ اور علم کی طاقت کے ساتھ بلندیوں کو حاصل نہ کر سکے، سست ہو جائے اور محنت سے جی چرانے لگے، تو پھر وہ جادو ٹونا اس طرح کے دھندے استعمال کر کے عظمتوں تک پہنچنا چاہتی ہے، اور یہ اس قوم کی پستی اور زوال کی انتہا ہوتی ہے۔ اب یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے جب وہ ان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو انہوں نے جادو ٹونا، غلط تعویذات، ان کی طرف توجہ کی کہ ان کے ذریعے ہم اپنے کام نکلوائیں۔ تو پھر ان بدبختوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی یہ تہمت لگائی کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو ملک، حکومت، سلطنت اور سطوت ہے، یہ بھی سب انہوں نے جادو کے ذریعے سے حاصل کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان اجازت یہ بات میں ایک تو جادو ٹونا وغیرہ ان کے غلط اثرات اور ان کے نقصانات جو ایمانی اور اخلاقی ہیں ان کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے، اور دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر جو یہ الزام و تہمت تھی اس کا رد فرمایا۔ اب یہاں دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہودیوں کے نبی ہیں، اور یہودی بدبخت ان کے اوپر جادوگری کے الزامات لگاتے ہیں، اور ہمارے دین اسلام اور قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے اوپر سے الزامات کو ختم کرتا ہے۔ نبی یہودیوں کے ہیں، ہمارے بھی ہیں، لیکن بطور خاص دعویٰ تو وہ کرتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام ہمارے نبی ہیں اور ہماری برادری سے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ہمیں جو وسعت نظری سکھائی ہے اور غیر متعصب رہنے کا ہمیں جو درس دی ہے، اس کی ایک خوبصورت مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے الزامات کو ختم کیا۔ اور پھر ایک بابل شہر جہاں پہ یہودیوں کی کثرت تھی اور جادو ٹونے کا دھندا ان کا عروج پہ تھا، تو ان کے لیے بطور آزمائش اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے اتارے، ہاروت اور ماروت، جو انہیں ان کے لیے آزمائش بن کے آئے۔ اب ان فرشتوں کی پوزیشن یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جادو کا ملکہ سکھایا۔ اب فرشتے وہاں پہ جب آئے تو لوگ ان کے پاس آتے، جادو سیکھتے،
اب جادو سیکھنے کے بعد لوگوں کی آگے آزمائش تھی کہ وہ انہیں برے کاموں میں صرف کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو فرشتے انہیں بتاتے کہ یہ جو بھی ہے اسے غلط استعمال نہیں کرنا، لیکن وہ آگے جا کے اس کا غلط استعمال کرتے تھے۔ جو آزمائش اللہ کی طرف سے ان پہ اتاری گئی تھی، وہ یہودی اس میں ثابت قدم نہیں رہ سکے۔ تو فرشتوں کی جو کیفیت تھی وہ تو ایک آزمائش کے لیے آئے تھے، اللہ نے انہیں واپس بلا لیا، لیکن ہماری تفسیر کی کتابوں میں ان کے متعلق یا یہ جو قصص الانبیاء طرز کی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں ان کے متعلق کافی سارے قصے کہانیاں اور ایسے واقعات موجود ہیں کہ جو فرشتوں کی شان کے خلاف ہیں، تو ان چیزوں کا ہمارے جو محتاط مفسرین ہیں انہوں نے رد کیے۔ تو جو صحیح صورتحال ہے وہ قرآن مجید کی نایات طیبات کے ترجمے اور تفہیم سے سامنے آ جائے گی۔ تو فرمایا واتبعوا، اور پیروی کرنے لگے، ما تتلو، جو پڑھا کرتے تھے، الشیاطین، شیطان، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں، یعنی یہودی شیطانوں کی پیروی کرنے لگے، شیطان جو انہیں جادو ٹونا یہ سکھاتے تھے۔ وما کفر، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، وما کفر سلیمان، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ یہ بات کیا کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت رد کرنا چاہتے ہیں جو یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پہ الزام لگایا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کے زور سے یہ سارے معاملات کیے۔ تو فرمایا وما کفر سلیمان، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ یعلمون، وہ سکھایا کرتے تھے، الناس، لوگوں کو، السحر، جادو، وما، اور وہ بھی جو اتارا گیا علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، شہر بابل میں، ہاروت و ماروت، جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے۔ وما یعلمان، اور وہ کچھ بھی نہ سکھاتے تھے دونوں، من احد، کسی کو بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ دونوں کہتے، انما نحن فتنہ، ہم تو بس تمہارے لیے آزمائش ہیں، فلا تکفر، اور تم اس جادو پر عمل کر کے کفر نہ کرنا۔ فیتعلمون، لوگ سیکھتے رہے، یعنی فرشتے کہتے رہے کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہے اور تم اس جادو پر عمل کر کے کفر نہ کرنا۔ فیتعلمون، لیکن پھر بھی وہ لوگ سیکھتے رہے، منہما، ان سے، یعنی ان فرشتوں سے وہ چیزیں سیکھتے رہے۔ ما یفرقون، وہ چیزیں جو جدائی ڈال دیتی تھی، یا وما یفرقون بھی، جن چیزوں سے وہ جدائی ڈالتے تھے، بین المرء و زوج، مرء کا مطلب ہے خامد اور زوجی کا مطلب ہے بیوی، یعنی جو جدائی ڈالتے تھے خامد اور بیوی کے درمیان، یعنی ایسی چیزیں وہ سیکھتے تھے، جو چیزیں جن کے ذریعے وہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے۔ وما هم بضارین بہ، اور وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اس جادو کے زور سے، من احد، کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ، مگر بغیر اللہ کے ارادے کے۔ مطلب یہ کہ اگر جادو کا بھی کوئی برا اثر ہوتا ہے تو وہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہی ہوتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو اس کا کوئی اثر نہ ہو۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے، ما يَضُرُّهُمْ، وہ چیز جو نقصان دہ تھی ان کے لیے، ولا ينفعهم، اور نفع نہیں پہنچا سکتی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ لمن اشتراہ، جس چیز کا انہوں نے سودا کیا ہے، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی جو کام انہوں نے کیا ہے یہ کام آخرت میں ان کے لیے اچھائی کا اور اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ نہیں بن سکتا، یہ تو برا ہی برا ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ کچھ جانتے، ولو انہم آمنوا، اگر وہ ایمان لاتے، واتقوا، اور پرہیزگار بنتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو ان کا ثواب اللہ کے ہاں بہت اچھا ہوتا۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ کچھ جان۔ یہ تو تھا ہی نایات طیبات کا سادہ ترجمہ۔ اب انہیں ان کی شرح اور تفسیر کی طرف آتے ہیں، اس سے پہلے دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک یہ کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، تو جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کا لفظ ہے، اور اس کا معنی کسی چیز کی حقیقت کو بدل دینا۔ جب جادو کسی چیز کے اوپر اپنا جادوگر کسی چیز کے اوپر جادو کرتا ہے تو اس چیز کی حقیقت
لوگوں کو کچھ اور نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. چیز کچھ اور ہوتی ہے لیکن لوگوں کی نظروں میں وہ کوئی اور نظر آ رہی ہوتی ہے. اور جادو یہ برحق ہے، اس کا انکار ممکن نہیں ہے، اس دنیا میں یہ سلسلہ موجود ہے. اور دوسری بات یہ کہ جادو کو جو کہا گیا یہ کفر ہے. یہاں پہ کفر کے لیے کفر کے الفاظ آئے ہیں کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا بلکہ شیطان کفر کرتے تھے. تو جادو کو ان آیات میں کفر اس لیے کہا گیا کہ جادو میں الفاظ اور منتر ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں بے شمار الفاظ کفری ہوتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جو جادوگر ہے حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اسے قتل کروا دے، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے فتنے کا سبب ہے اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے. اور چوتھی بات یہ کہ ایک بندہ جادوگر ہے اور وہ جادو کے معاملات کر رہا ہے لیکن جادو کو سمجھتا وہ حرام ہے، تو وہ فاسق و فاجر تو ہوگا، گناہ گار تو ہوگا لیکن وہ کافر نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی جادو کو جائز سمجھ کر اس سے اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے اور جادو کے اعمال کرے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور پانچویں بات یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر انہوں نے جو الزام لگایا تھا کہ انہوں نے جادو کے ضرورت سے یہ سارا معاملہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی کوئی اس طرح کا کام نہیں کر سکتے. وہ تو معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں. تو قرآن مجید نے ان کے الزام کو یہاں پہ صاف کر دیا. اور چھٹی چیز یہ کہ جادو ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو یا ہم کچھ جائز محنت اور کوشش کرتے ہیں، چاہے کوئی ناجائز کوشش ہو یا جائز کوشش ہو، اس کو وہ کوشش مؤثر تب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی منشا شامل حال ہو. اللہ تعالیٰ کی منشا اگر شامل حال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر قوت اور طاقت پیدا نہ کرے تو وہ چیز مؤثر نہیں ہو سکتی. تو جن چیزوں کے اندر جو بری چیزیں ہیں، نقصان دہ چیزیں ہیں، ان میں جب اللہ کی منشا شامل حال ہوتی ہے تو وہ لوگوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے. کام تو ہو جائے گا لیکن میرے حکم کو تو دیکھو کہ میرا حکم یہ ہے کہ یہ کام نہیں کرنا. اب بندے کی آزمائش ہے کہ بندہ اس وقت اللہ کا حکم مانتا ہے یا اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے. تو یہ حقیقت میں دنیا میں ہمارا امتحان ہے. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور وہ پیروی کرنے لگے یعنی یہودی اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور وہ بھی جو اتارا گیا دو فرشتوں پر ببابل، شہر بابل میں، ہاروت و ماروت، جن کے نام ہاروت و ماروت تھے. یعنی یہ لوگ ہاروت و ماروت پر جو اتارا گیا جادو کا علم، یہ اس کی پیروی کرنے لگے. وما يعلمان من احد، حالانکہ وہ کسی کو بھی کوئی چیز نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ اسے کہہ نہ دیتے کہ انما نحن فتنہ، ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں، فلا تکفر، اور تم اس جادو پر عمل کر کے کفر نہ کرنا. فیتعلمون منہما، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ان سے سیکھتے رہے وہ چیزیں ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، یعنی وہ منتر وغیرہ جس سے وہ خامد اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے. آج بھی دیکھ لیں مسلمانوں کی کیا نفسیات ہے کہ جادو ٹونا تویز دھاگے، سب سے پہلا ان کے ذریعے جو وار کیا جاتا ہے وہ میاں اور بیوی پہ کیا جاتا ہے کہ یہ آپس میں ایک نہ ہو جائے، ان کی آپس میں جدائی ہو جائے، ان کا آپس میں جھگڑا ہو جائے اور گھروں کے اندر فتنہ و فساد ہو جائے. تو یہ گھروں کے اندر فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے اس طرح کے کام کرنا اور کروانا یہ یہودی جہلیت کی یادگاریں ہیں. اہل اسلام کو ان پہ غور کرنا چاہیے. پھر آگے جو عقیدے کی بات پہلے واضح کی وہ فرمائے گی وما ہم بِضَارِّینَ بِہِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ ان چیزوں کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کے ارادے کے بغیر. وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے ہیں مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ چیز سیکھتے ہیں جو انہیں نفع تو دیتی ہے، جو انہیں نقصان تو دیتی ہے لیکن نفع نہیں پہنچا سکتی.
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ جس چیز کا انہوں نے سودا کیا ہے، جو چیز انہوں نے یہ جادو وغیرہ خریدی ہے اور پھر اس کے بدلے جو وہ نفع کما رہے ہیں، دنیا کا نفع، عارضی نفع، تو فرمایا اس کے لیے آخرت میں اللہ کی رحمت سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور وہ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے، یعنی اپنی جانیں عذاب کی طرف وہ لے کے جا رہے ہیں ان چیزوں کو خرید کر، اور ان چیزوں کے ذریعے دنیا کا عارضی نفع حاصل کر کے، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ اگر یہ اس طرح کی بد تہذیبیاں نہ کرتے اور اللہ رب العزت کی نافرمانیاں نہ کرتے، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے اور محنت اور کوشش کرتے رہتے اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی کوشش کرتے، ایمان لاتے، اللہ سے ڈرتے، تو ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بہترین جو ہے نا وہ بدلہ ہوتا۔ تو فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور پرہیزگار بنتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت اچھا ثواب ہوتا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ کچھ جانتے۔ تو یہ دو انتہائی اہم آیات طیبات ہیں تو جن میں ہمارے لیے حکمت اور ہدایت کی اور عقیدے و عمل کی بہتری کے بہت سے اسباق سامنے آ گئے ہیں، تو اس چیز کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جس طرح ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کا دور ہے، بطور خاص خواتین کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اگر اعتقاد رکھا جائے، اسے جائز سمجھا جائے تو یہ کفر ہے، جادو کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کرم نوازی فرمائے، عافیت فرمائے، اور جن لوگوں نے دکانیں کھول رکھی ہیں اور پوری امت کو اس جانب لگا رکھا ہے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔